اگر لوگوں سنو، عید کے موقع پر دنیا خوشی مناتی ہے، مگر یتیموں کو دیکھو، وہ عید کا دن آنسو بہایا کرتے ہیں، وہ عید کے دن اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کونین کے والی تاجدار مدینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کا دن ہے، نماز عید کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے غلام جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے عاشق صادق حضرت بلال بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے آقا آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر میرے آقا جا رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ایک بچہ رو رہا ہے، جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے۔ میرے آقا کونین کے والی نے اس کا رونا سنا۔ رحمت کونین کیسے گوارا کریں کہ کوئی مصطفیٰ کریم کے سامنے روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا گئے اس بچے کے قریب، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او بچے، عید کا دن ہے، روتا کس لیے ہے؟ عید کے دن آنسو کس لیے بہاتا ہے؟ تم نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے۔ اتنا سنا تو اور زیادہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اے کونین کے والی، اے تاجدار مدینہ، میں آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں کہ میں یتیم ہوں، داغ یتیمی لگا ہوا ہے۔ اے کونین کے والی، آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں، میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کاش میرا باپ ہوتا، مجھے بھی لا کر عمدہ لباس پہنا دیتا۔ وہ یتیم آنسو بہا رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کا غم دیکھا، اس کا رونا دیکھا۔ کہتا حضور میرا باپ اگر دنیا میں ہوتا، وہ کپڑے مجھے لا کر دیتا، میں بھی نئے لباس پہن کر اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ پر جاتا۔ کہنے لگا حضور سارے بچے اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے ہیں، عمدہ لباس پہن کر بچے عیدگاہ پر جا رہے ہیں، مگر میں تو یتیم ہوں، میرا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا اسی لیے آنسو بہا رہا ہوں، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی اتنا سنا، اللہ اکبر، میرے آقا غمگین ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے بچے سے فرمایا، او بچے روتا کس لیے ہے؟ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، او بچے یاد رکھ لے، کیا ہوا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن محمد عربی تو موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن لے، آج سے تیرا باپ میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ بچہ کہہ رہا تھا حضور میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور جو میرا سوتیلا باپ ہے اس نے مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا۔ حضور نے فرمایا غم نہ کر، آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ اور بچے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد اللہ کا پیغمبر آخری رسول تیرا باپ ہوں، اور عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، حسنین کریمین تیرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا عیدگاہ پر جا رہے تھے لیکن رک گئے، واپس گھر کی طرف آنے لگے، بچے کا ہاتھ پکڑا، میرے آقا بچے کو گھر لے کر آ گئے۔ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ اسے تیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچے کو تیار کیا گیا، بچے کو نہلایا گیا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے گئے۔ بچے کو تیار کرنے کے بعد میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو اپنے ساتھ لیا، اور میرے آقا بچے کو عیدگاہ پر لے کر چل پڑے۔ میرے حضور نے یتیم کی دلجوئی کی، آج ہم یتیموں کی دلجوئی نہیں کرتے۔ عید کے دن عیدگاہ کے روڈ پر سائیڈوں پر یتیم بچے بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے امیر جاتے ہیں گزرتے ہوئے اور وہ ذرا سا بھی خیال نہیں کرتے، انہیں ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بچے ہیں، ان کے باپ اگر زندہ ہوتے تو یہ بھیک نہ مانگتے، یہ بھی اچھا لباس پہن کر عیدگاہ پر نماز کے لیے آ جاتے۔ ان کی غربت، ان کی مفلسی انہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کرتی ہے۔ رمضان کے اندر دیکھو، مسجدوں میں دیکھو، مسجدوں کے دروازوں پر یتیم بچے چھوٹے چھوٹے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے قوم کے امیر لوگ ان بچوں کو نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج حالت کیا ہے دنیا میں؟ مسلمان ذرا سا بھی فکر کرنے والا نہیں، مسلمانوں کو ذرا سی فکر نہیں اپنی حالت کی۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، مگر سب کے سب بے فکر ہیں، سب کے سب لاپرواہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب
अपनी अपनी दुनिया में लगे हुए हैं। आज रमजान के अंदर न जाने कितनों के घर तोड़ दिए गए, न जाने कितनों को मार दिया गया, उनके बच्चे यतीम हो गए। ऐ मेरी कौम के अमीरों, उन यतीमों का ख्याल करो, उन यतीमों की दुआएं ले लो। कसम खुदा की, यतीमों की दुआएं तुम्हें कभी नाकाम नहीं होने देंगी। यतीमों की दुआएं तुम्हारी मुश्किलों को टाल देंगी। यतीमों की दुआएं अल्लाह के अर्श को हिलाएंगी। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। उस यतीम को मेरे आका लेकर आए ईदगाह पर नमाज ईद के लिए। जब मेरे हुजूर लेकर आ रहे हैं तो देखने वाले भी देख कर कह रहे हैं, ओ बच्चे अपनी किस्मत पर नाज कर, ओ बच्चे अपनी किस्मत पर रश्क कर ले, इसलिए कि तू यतीम था मगर अब तेरा वाली कौनैन का वाली हुजूर बन गए हैं। अब तेरे बाप मुस्तफा बन गए हैं। ऐसे बाप तुझे मिले हैं कि ऐसा कोई दुनिया में कोई और बाप हो ही नहीं सकता है। वही बच्चा हुजूर के यहां परवरिश पाता रहा, लेकिन जब फिर मेरे हुजूर दुनिया से रुखसत हुए हैं, जब ताजदार मदीना इमामुल अंबिया आपने पर्दा फरमाया, मेरे मुस्तफा का जाहिरी विसाल हुआ, जब मेरे मुस्तफा गुलामों की आंखों से ओझल हुए, इधर मेरे मुस्तफा दुनिया से रुखसत हुए, उधर उस बच्चे का गम न पूछो, उस बच्चे की कैफियत न पूछो। मदीने की गलियों में रोता फिरता है, कहता है मैं आज दूसरी बार यतीम हो गया, मुझे पहली बार यतीम होने का इतना गम नहीं था जितना अब यतीम होने का गम है। अल्लाह अकबर कबीरा, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। जिधर भी देखो बच्चा आंसू बहाता फिरता है। बच्चा कहने लगा, मुझे मुस्तफा करीम ने सहारा दिया था, मेरे मुस्तफा करीम कौनैन के वाली ने मुझे अपना बेटा बनाया था, लेकिन आज मैं दोबारा यतीम हो गया। अब कौन मेरी परवरिश करेगा, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा। हजरत सिद्दीक अकबर, मेरे मुस्तफा के साहबी खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, गमगीन तो पहले ही से थे, गम तो मेरे मुस्तफा की जुदाई का पहले से ही बड़ा था, मगर बच्चे का रोना देखा तो और ज्यादा गमगीन हो गए। बच्चे से फरमाने लगे, ओ बच्चे गम न कर, रोता किस लिए है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जैसा बाप तो नहीं, उस मकाम को तो नहीं पहुंच सकता हूं, मगर हाँ सुन ले, अब तेरा ख्याल मैं रखूंगा, आज से अबू बकर तेरा बाप है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बच्चे रोने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों याद रखो, हुजूर ने गरीबों को सीने से लगाया, हुजूर ने यतीमों को सहारा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने तुझे बेटा बनाया था, अब तू गम न कर, अब तू मेरा बेटा है, अब हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं तेरी परवरिश करूंगा। एक बार सोचा करें, जिनके बाप दुनिया में नहीं होते उनके दिलों पे क्या गुजरती है। वो जीते हैं, ईद का दिन भी आता है, खुशियों के लम्हात भी आते हैं, मगर उनकी खुशियां अधूरी होती हैं। ईद का दिन आता है, खुशी का दिन आता है, मगर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप की कब्रों पर बैठकर आंसू बहा रहे होते हैं, अपने माँ बाप को याद करके रो रहे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप तो बाप होता है, बाप की शान तो यह है कि वो बच्चे को उंगली पकड़, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। परवरदिगार आलम ने पूरी सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, शब कद्र की अजमतों को बयान किया। फरमाया ये शब कद्र जो है ना, तुम क्या जानो क्या है शब कद्र? ये शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, अफजल है। ये लैलतुल कद्र है जिसमें गुनाह मुआफ होते हैं। हुजूर ने फरमाया लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। ताजदार मदीना एतिकाफ किया करते थे आखिरी अशरे में, इन 10 दिनों के अंदर। हुजूर ने एक मरतबा एक रिवायत है कि हुजूर ने पहले 10 दिन शुरू वाले अशरे में एतिकाफ किया, और जब 10वां रोज हुआ मुकम्मल तो हुजूर ने जाए एतिकाफ से, उस जगह से जहां एतिकाफ किया था, अपने सर मुबारक को, गर्दन मुबारक को बाहर निकाला, और फिर उसके बाद में दोबारा दूसरे अशरे का एतिकाफ आका ने वापस शुरू फरमाया। फिर दूसरे अशरे में हुजूर ने एतिकाफ किया, फिर उसके बाद में इसी तरह से किया, और तीसरे अशरे का जब एतिकाफ शुरू किया तो हुजूर ने फरमाया
کہ میرے صحابہ سنو، میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، پھر میں نے دوسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، اور اب تیسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا، لہٰذا تم میں جو بھی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو صحابہ نے حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، آخری عشرے کے اندر ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، وہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 23ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 25ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 27ویں شب ہو سکتی ہے، یا پھر وہ 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ جو قیاس آرائیاں اور زیادہ جو علماء کرام کی آرا وہ 27ویں شب پر ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے کئی سارے ثبوت اور دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو لفظ قدر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لفظ قدر کے اندر 3 حرف ہیں، قاف دال را، قدر۔ 3 مرتبہ اس سورہ مبارک میں لفظ قدر آیا ہے، اور 3 لفظ ہیں، حرف ہیں، تو 9 حرف ہوئے، اور 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 تیا 27، مطلب کہ اس کا جو حاصل نکلتا ہے وہ 27 ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ گمان غالب یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ عزیزان گرامی القدر، غور فرمائیں، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمت و رفعت والی رات ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اس رات میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو پکارتی ہیں، ندا ہوتی ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے، اللہ اس کے دامن کو مراد سے پر فرما دے۔ ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہے کوئی جو پروردگار کی بارگاہ میں رزق کی فراوانی کا سوال کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہے کوئی جو فراوانی نعمت کی دعا کرے، اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائے۔ ہے کوئی جو گناہوں سے بخشش مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مانگنے والا مانگے، دامن کو پھیلائے، عبادتیں کرے، اللہ تعالی خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان تو ہے ہی بخشش کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی نجات کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی رب کی رضا کا مہینہ۔ اب کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے لوگ اعتکاف میں ہیں اس وقت، ہماری خواتین اعتکاف میں ہیں، 10 روزہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 روز کا بھی ہو سکتا ہے، پورے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف تو یہ کہ کسی نے کوئی نظر مان لی، کہا میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف اس کو کرنا واجب ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا مل جائے، میں اعتکاف کروں گا 10 دن کا، 5 دن کا، 4 دن کا، جتنا بھی اس نے بولا، اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کتنے بھی وقت کا کیا جا سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جائیں تو آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب آپ جتنی دیر مسجد میں رہے معتکف، اور حالت اعتکاف میں معتکف جو ہوتا ہے وہ جب تک حالت اعتکاف میں ہے تب تک اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خواتین کے لیے فرمایا کہ خواتین گھر کے اندر مسجد بیت، یعنی وہ جگہ جس کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس میں خواتین اعتکاف کریں۔ اور مرد حضرات جو 10 روز کا یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت ہے۔ میرے حضور اکثر رمضان المبارک میں، بلکہ فرمایا گیا کہ ہمیشہ ہی حضور یہ 10 روزہ اعتکاف تاجدار مدینہ مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے حضور۔
اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے، بس اپنے رب کی رضا، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اب کوئی نہیں ہوتا، اب یہ خلوت ہے، یہ ہے اور اس کا خدا ہے، یہ عبادتیں کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے اور پروردگار کے درمیان اب کوئی نہیں، اس نے گوشہ نشینی اختیار کی، اس نے دنیا کو ترک کر دیا، کائنات کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو، اولاد کو، مال دولت کو، مال و متاع کو، اسباب کو، ساری چیزوں کو، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ اب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ پھر بندہ جب رب کی عبادت اس درجہ نیاز مندی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے آغوش میں لے لیتی ہیں، پروردگار اس پر کرم فرماتا ہے، رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کیا کریں، معتکف پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو یوں بھی پروردگار نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ پھر معتکف ہو بندہ اور نفل پڑھ رہا ہو تو اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا نا۔ فرض کا ثواب اللہ ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ معتکف ہو، پھر اسے حالت اعتکاف میں شب قدر مل جائے، سبحان اللہ، اس کی تو قسمت کی معراج ہو جائے۔ اسی لیے اعتکاف کریں، شب قدر وہ رات ہے، بڑی بابرکت رات، یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صدقے ہم کو یہ رات ملی ہے۔ تاجدار مدینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو یہ رات عطا فرمائی۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، رب کی رحمتیں چاہتی ہیں کہ ہم گناہگار بخشے جائیں، تو ہم ہیں، یہ تو ہمارے اعمال ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم تو خود کوششیں کر رہے ہیں جہنم میں جانے کی، ورنہ اللہ پروردگار ہمارا خالق چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے۔ فرمایا گیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اعمال تو ایسے ہی ہیں نا، ہم تو کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضور کے صدقے میں یہ رات ملی ہے، اس رات میں بھی اللہ نے فرمایا لو میرے محبوب کے غلاموں، تم تو کوششیں جہنم میں جانے کی کرتے ہو، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تو پروردگار نے یہ رات عطا فرما دی۔ اس کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، اس کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کا اعلان ہے، رب کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ کیسے تلاش کرتی ہیں بتاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک بندہ بروز قیامت اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، رب کی عدالت میں کھڑا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، میزان کے ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ہیں، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ، جب وزن کیا گیا دونوں کو تولا گیا تو ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کم پڑ گئی بخشش کے لیے۔ اب یہ بڑا حیران ہے، ایک نیکی سوچ رہے کاش ایک نیکی اور کمالی ہوتی، کچھ بھی کر لیا ہوتا، ایک نیکی اور حاصل کر لی ہوتی، دنیا میں کمالی ہوتی تو آج یہاں یہ حالت نہ ہوتی، ایک نیکی لیتا اور میں پروردگار کے حضور وہ نیکی رکھ دیتا، پیش کر دیتا اور میرا کام بن جاتا۔ ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی اللہ تعالیٰ پروردگار خالق کائنات نے فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی تجھے جنت میں جانے کے لیے، چل ایک کام کر، جا اہل محشر سے ایک نیکی لے کر آ، جو بھی تجھے دے سکے جا دیکھ تلاش کر، کوئی تجھے ایک نیکی دے۔ میدان محشر اولین آخرین سب جمع ہیں،
اب یہ ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے گیا, کہیں سے ایک نیکی لے آؤں, کام بن جائے گا. سوچا کہاں جاؤں, کدھر جاؤں. تو خیال آیا ایک ذات جس نے بڑی محبت کی, بڑا پیار کیا. کون ہے؟ تو خیال آیا وہ میری ماں ہے, جس نے میرے ساتھ ہمیشہ وفا کی, جس نے میرے ساتھ ہمدردیاں کی, اچھا سلوک کیا, اپنے شکم میں 9 ماہ تک رکھا, تکلیفیں اٹھائیں, درد برداشت کیے, چلتی تھی کہ قدم سلیقے سے رکھتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. وہ ماں کہ جب ولادت ہوئی بچے کی وہ بہت روئی, بہت درد ہوا, مگر جیسے بچے کی ولادت ہوئی اس کی چیخیں نکلی, اس نے بہت درد اٹھایا, بہت روئی, مگر جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اور اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا, اپنے درد بھول گئی, اپنی تکلیفیں بھول گئی, بچے کا چہرہ دیکھا فوراً مسکرانا شروع کر دیا. وہ ماں جو اپنے درد بھول جاتی ہے, اپنے دکھ بھول جاتی ہے, پھر پرورش کی, اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو پلایا, بچے کو پلایا, پرورش کی اپنے بچے کی, خود گیلے پہ سوئی, بچے کو سوکھے پہ سلایا. ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں بچوں کی پرورش کی خاطر, اولاد کے غم کو اپنا غم بنا لیا, اولاد کی خوشی میں خوش ہو گئی. ماں نے بہت کچھ کیا, بہت ہمدردی. تو خیال آیا کہ ماں کے پاس جاؤں, ماں سے ایک نیکی لوں, ماں ہی میری فریاد کو سن سکتی ہے. ماں کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا اے میری ماں, آج تیرا لال پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, تو نے بڑی محبت کی ہے, آج ایک احسان اور کر دے, آج مشکل میں ہوں, اے میری ماں ایک نیکی مجھے دے دے, میرا کام بن جائے گا. ایک نیکی. ماں نے کہا اچھا. ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا ہے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ محشر ہے. دنیا میں تیرے لیے بہت کیا میں نے, جو کرنا تھا سب کر لیا, اب ادھر محشر میں کچھ نہیں. بیٹا یہاں مجھے اپنی فکر لگی ہے, اپنی فکر میں ہوں, میرا کیا ہوگا, میں بخشی جاؤں, یہاں کچھ نہیں ہوگا. ماں انکار کر دے گی تو یہ باپ کے پاس جائے گا, اے میرے باپ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا, زمینیں خریدی, پلاٹ خریدے, پراپرٹی بنا کر دی, مجھے کاروبار کرایا, پڑھایا لکھایا, میری شادی کرائی, گھر بنا کر دیا, سب کچھ کیا, ایک احسان اور کر دو, ایک نیکی کم پڑ گئی, ایک نیکی دے دو. باپ نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے, یہ محشر ہے, ادھر سب کو اپنی فکر ہے, مجھے اپنی ہے, میں اس فکر میں ہوں, میرا کام بن جائے, مجھے پروانے جنت مل جائے, آج مجھ سے کوئی امید نہ لگا, آج میں تیرے کام نہیں آؤں گا. باپ نے منع کر دیا. یہ بھائی کے پاس گیا, بھائی نے منع کر دیا, یہ بہنوں کے پاس گیا, انہوں نے منع کر دیا, دوستوں کے پاس گیا, انہوں نے منع کر دیا, رشتہ داروں کے پاس گیا, انہوں نے منع کر دیا, کسی نے بھی ایک نیکی نہیں دی. کل پچھتانا پڑے اس سے پہلے بہتر ہے کہ آج سمجھ لو. قرآن میں اللہ نے آج وہ سارا منظر بیان فرما دیا. پروردگار عالم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا میدان محشر میں ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہ پریشان فکر مند کیا کروں, مایوس ہو گیا, اب نیکی نہیں مل رہی ہے, تلاش کر لیا, سب سے کہہ کر دیکھ لیا, نا امید ہو گیا, مایوس ہو گیا, سر جھکایا, آنکھوں میں آنسو, مایوس ہو کر اب اس نے سوچا کیا کروں, کہاں جاؤں, نیکی نہیں ہے تو جنت میں تو جا نہیں سکتا, نیکی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا میرا, خود ہی سر جھکایا, دوزخ کی طرف چل پڑا. مایوسی کے عالم میں جا رہا تھا کہ ایک شخص راستے میں ملا, اس نے دیکھا, کہا اتنا مایوس کس لیے ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں,
ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی ہوتی تو جنت میں چلا جاتا۔ میرا درد، میری تکلیف بس میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا تو کتنا اداس ہے، کتنا غمگین ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی۔ سوچ تیرے پاس نیکیاں ہیں، بس ایک کم پڑ گئی۔ کہتا ہے میرا حال تو دیکھ لے، میرے پاس تو گناہ گناہ گناہ، گناہوں کی سوا کچھ بھی نہیں۔ تجھے ایک نیکی کم پڑ گئی، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، دوسری کوئی نیکی میرے نامہ اعمال میں ہی نہیں۔ کہا چل غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو۔ وہ کہنے لگا سن لے، ایک نیکی سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، ایک نیکی سے میرا کام نہیں بن سکتا، لیکن ایک نیکی سے تیرا کام ضرور بن جائے گا۔ میں تو ایک نیکی لے کر دوزخ میں جا رہا ہوں، بغیر نیکی کے بھی دوزخ نہیں جاؤں گا، ایک نیکی ہے تب بھی دوزخ نہیں جا رہا ہوں، چل میں تو جا رہا ہوں۔ تو مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، لے ایک نیکی مجھ سے لے لے، کم از کم تیرا کام ہی بن جائے، تو جنت میں چلا جائے۔ یہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے نیکی لی اور چلا آیا، میزان پر آ گئے اللہ کے حضور، پروردگار میں ایک نیکی لے آئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میزان پر پہنچا، نیکی کو نیکیوں کے پلے میں رکھا گیا، پھر وزن کیا گیا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تو نیکی لے آیا، تو جنت کا حقدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پروانہ جنت عطا فرما دیا، جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب یہ خوش ہو گیا، جنت کی طرف جانے لگا، مگر جیسی چند قدم آگے بڑھا جا رہا تھا کہ پروردگار نے فرمایا او جنت میں جانے والے ذرا رک جا، ٹھہر جا۔ یہ گھبرا گیا، بڑی مشکل سے تو کام بنا تھا، جنت میں جانے کا راستہ کلیئر ہوا تھا۔ پروردگار نے پھر روکا ہے، اللہ خیر فرمائے، ڈر گیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ادھر آ، یا اللہ حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا جنت میں تو جا رہا ہے، مگر جانے سے پہلے یہ بتا نیکی کہاں سے لایا؟ یہاں تو نفسی نفسی ہے محشر میں، کس نے تجھے نیکی دی؟ اس نے سارا ماجرا سنایا، یا اللہ میں دوزخ کی طرف جا رہا تھا، ایک انسان ملا، اس نے مجھے نیکی دی۔ پروردگار عالم نے فرمایا جا اس کو بلا کر لا۔ یہ جلدی گیا، اس کو بلا کر لایا، کہا چلو پروردگار نے بلایا ہے، رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ دونوں آ گئے، اللہ نے اس بندے سے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی؟ یا اللہ میں نے دی۔ کیوں؟ پروردگار میں نے سوچا ایک نیکی سے میرا کچھ نہیں ہونے والا، کم از کم اس کا ہی کام چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا تو نے محشر میں سخاوت کا مظاہرہ کیا، سخاوت دکھائی۔ اللہ نے فرمایا اب ذرا یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ کہنے لگا مولا سب سے بڑا سخی تو تو ہے، سب سے بڑا سخی تو پروردگار تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سن لے، جب ایک نیکی دے کر تو بندہ ہو کر محشر میں سخاوت دکھائے تو میں رب ہو کر سخاوت کیوں نہ دکھاؤں؟ میں تو سخیوں کا سخی، سخیوں کو نوازنے والا سب سے بڑا سخی۔ پروردگار نے فرمایا تیری سخاوت یہ تو نے ایک نیکی دے کر اسے جنت کا حقدار بنایا، اور تیرے رب کی سخاوت یہ کہ تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر تجھے جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، نیکیوں میں بدل دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ رحمت حق بہانمی جوید، پروردگار کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، تو یہ شب قدر جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں تلاش کرتی ہیں بخشش کے بہانے۔ شب قدر میں اللہ کو راضی کرو، گناہوں سے توبہ کرو، رب کے حضور سر جھکاؤ، پروردگار اس شب قدر میں بخشش فرمائے گا۔ اور خاص طور پر شب قدر میں، اور جتنے لوگ معتکف ہیں اعتکاف میں ہیں، اگر ان تک میری بات کسی بھی طرح پہنچ سکے تو پہنچائی جائے کہ وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس وقت میں ان سے درخواست ہے ہماری کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جن پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن لوگوں کے بچے ان کے سامنے شہید ہو گئے، ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار نجات دے اس مصیبت سے، اور پروردگار
اسرائیل کو نیست و اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ادریس علیہ السلام، آؤ ذرا اب دیکھو تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اب مقام ملاحظہ کرو تاجداروں کے آقا کا، مدینے والے مصطفیٰ کا مقام، کیونکہ سب سے اعلیٰ بھی وہی ہے، سب سے اولا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا تاج عطا کر دیا، اللہ نے محبوب کو بے مثال بنایا، اتنا بے مثال بنایا، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس دادا میاں حضور، جشن دادا میاں حضور، عظمت مصطفیٰ، رضا بشیری کمیٹی، حضرت علامہ امتیاز برکاتی، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ تو ایسا تو کوئی آیا نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عرض کرنے لگے مالک معراج کرا دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار مجھے معراج کرا دے، یا اللہ مجھے عرش پہ بلا لے، اے مولا مجھے معراج کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی قرآن مجید میں بیان کیا، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے ان کا مرتبہ قرآن میں بیان کیا، پروردگار عالم نے ان کا مقام بیان کیا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، عرض کرنے لگے مولا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، عرض کرنے لگے مولا مجھے معراج کرا دے، یا اللہ مجھے عرش اعظم پر بلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، پروردگار نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اے فرشتے ادریس کو ذرا سیر کرا دے، ادریس کو ذرا آسمانوں پہ گھما دے، ادریس کو ذرا عرش دکھا دے۔ فرشتہ لے کر چلا، سیر کرانے لگا، بلندیوں پر پہنچنے لگے، سیر کرنے لگے عرش کی۔ اب حضرت ادریس عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے جنت بھی بنائی ہے، اے مولا میں تیری بنائی جنت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے جنت بھی دکھا دے، یا اللہ مجھے جنت کا بھی دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے جنت کی بھی جھلک دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے ذرا جنت کی جھلک بھی دکھا دو۔ فرشتے نے جنت کی جھلک اوپر سے دکھائی، جب نیچے نظر پڑی ہے جنت کی بہاروں کو دیکھ لیا، جنت کے نظاروں کو دیکھ لیا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنت اے لوگوں جس جنت میں نہریں بہ رہی ہے، وہ جنت اس خوبصورت نظاروں کو جب دیکھا تو عرض کرنے لگے مالک جنت میں جانا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس جنت میں ایسے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے، جنت میں جانے کے لیے بندے کو پہلے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سسٹم یہ ہے پہلے موت آئے گی، جسم سے جان جائے گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا پروسیس ہے، اس طرح سے جنت میں جایا جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا اللہ اے پروردگار اب میں ذرا موت کا ذائقہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آخر کیسے آتی ہے، آخر کیسے جسم سے روح نکلتی ہے، یا اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں ذرا اس کا ذائقہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش قبول ہوئی، پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دے دیا جسم سے روح نکال لی جائے۔ فرشتہ آیا، حضرت ادریس کے جسم سے روح نکالی، روح نکالنے کے بعد میں واپس دوبارہ زندہ کر دیا گیا، واپس جسم میں روح کو ڈال دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے پروردگار جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے موت آنا ضروری ہے، اے پروردگار اب مجھے موت بھی آ گئی، میں زندہ بھی ہو گیا، یا اللہ اب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہتے ہیں اللہ اب تو جنت میں داخل کر، اب تو میں نے رول فالو کر لیے، جو طریقہ کار ہے پہلے جسم سے جان جائے گی، پھر دوبارہ جسم میں جان آئے گی، پھر بندہ جنت میں جائے گا۔
जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों जरा सा ज़हन करीब करो, गौर करो, बहुत जल्दी बात आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को जन्नत में दाखिल कर दिया। हजरत इदरीस आज भी जिंदा है, जन्नत के अंदर मौजूद है, जन्नत के अंदर रुक गए, जन्नत के अंदर ठहर गए, जन्नत में आज भी मौजूद है। ऐ लोगों जरा ज़हन करीब करो, हजरत इदरीस जन्नत में मौजूद है, लेकिन एक मेराज तुम्हारे मेरे नबी की है, एक मेराज पैगंबर इस्लाम की है, एक मेराज अल्लाह के हबीब की है, एक मेराज उस नबी की है जिसने अक्सा में मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों की इमामत फरमाई। वो भी मेरे आका की मेराज है, और वो कितनी प्यारी मेराज है। ताजदारे मदीना जब अर्शे आज़म पर पहुंचे, परवरदिगारे आलम का दीदार किया, कुर्ब खास में पहुंचे, जब अल्लाह से मुलाकात की, परवरदिगारे आलम का कुर्ब मिला, ला मकाम में पहुंच गए, अल्लाह को देखा, अल्लाह ताला का दीदार किया, परवरदिगार के जलवों को देखा। उधर वो है, उन्होंने मेराज की। किसने? हजरत इदरीस। याद है ना बात? हजरत इदरीस को मेराज हुई, उधर ही रुक गए, वहीं जन्नत में क़याम कर लिया। मगर तुम्हारे मेरे आका कुर्ब खास में पहुंचे, और कुर्ब खास में पहुंचने के बाद में अल्लाह का दीदार किया, बराह रास्त गुफ्तगू मुलाकात करने के बाद में, गुफ्तगू करने के बाद में उधर हजरत इदरीस वहीं रुक गए, ठहर गए। इधर मेरे आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अब मैं चलता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, इदरीस तो रुक गए, जन्नत में ठहर गए, तुम जाने की बात करते हो। अब जरा अपनी किस्मतों पे नाज करना, अपने मुकद्दरों पे नाज करना, कितना प्यारा आका अल्लाह ने अता किया। हजरत इदरीस जन्नत के अंदर रुक गए, ठहर गए, और तुम्हारे मेरे आका जब आने लगे, अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे वो रुक गए, तुम जाने लगे। मेरे आका ने अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार, मुझे तेरा कुर्ब अजीज है, मुझे तेरा दीदार बड़ा अजीज है, लेकिन मेरे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने गुनाहगार भी बड़े प्यारे हैं। ऐ परवरदिगार, मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को सोता छोड़ के आया हूँ, सोता हुआ छोड़ के आया हूँ। मौला मुझे जाना तो पड़ेगा, अपने उम्मत की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों का मुझे ख्याल है। वो हजरत इदरीस उम्मत को छोड़ दिया, उम्मत को भुला दिया, उम्मत को भुला दिया, गुलामों को नजरअंदाज किया, इधर ही छोड़ गए, उधर जन्नत में रुक गए। मगर तुम्हारे मेरे आका की शान क्या, मदीने वाले आका की शान क्या, तुम्हारे मेरे मुस्तफा रुके नहीं। अर्ज करते, मौला गुलाम उधर सो रहे हैं, या अल्लाह मैं जाऊंगा, वो जागेंगे, मुझे जाना है, उनको जगाना है, बेदार करना है, सीनों में ईमान उतारना है, इश्क के प्याले अदा करने हैं, उन गुनाहगारों को दोज़ख की गहराइयों से निकालना है, और उन सबको जन्नत का मुसाफिर बनाना है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। बोलो है ताजदारों का आका हमारा नबी, कोई ऐसा नहीं। लोग चाहे दुनिया में जितने भी नजरिए, जितने भी ख्यालात तब्दील करें, मगर मेरे हुजूर का कोई जवाब नहीं। अब जरा सा ज़हन करीब करें। मैंने कहा औला, पहला माना औला बमाना औला, यानी तर्जुमा ये हुआ, ये मफहूम में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने गोया कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने गोया ऐलान कर दिया कि ये जो नबी है, अन्नबिय्यु औला, नबी औला है, आला है, नबी औला है, आला है, और कितना औला, कितना आला, मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है, मोमिनों की जानों से ज्यादा आला है। अब जरा गौर करो, तुम्हारे मेरे आका औला है, आला है। दूसरा माना देखो, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की शान मुलाहिजा करो, अपने आका का मकाम मुलाहिजा करो।
दूसरा माना बयान किया गया। औला बमाना मालिक, मालिक का माना क्या हुआ? मालिक का मतलब ये हुआ जान तेरी मेरी है, मालिक मदीने वाले मुस्तफा है। जान तुम्हारी मेरी, कब्जा मदीने वाले आका का, जान तुम्हारी मेरी। ये इसी तरह से है जैसे हाथ है, हाथ की मालिक भी हमारी जान। ये आंखें देख रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान। ये कान सुन रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान। ये जो धड़कनें चल रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान। ये जो पैर चल रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान। क्योंकि जान निकल जाए, हाथ भी मुर्दा, आंख भी मुर्दा, कान भी मुर्दा, पूरा वजूद मुर्दा। जान निकल गई, वजूद मुर्दा। याद रखना, पूरे वजूद की जान, पूरे वजूद की मालिक जान है, और जान का मालिक मदीने वाला सुल्तान है। जान का मालिक तो मदीने वाले, हाजिर व नाज़िर। और तीसरा माना औला बमाना अकरब, अकरब करीब। अब जरा तवज्जो करो, बात समझ में आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, करीब हैं। कितने करीब? जान से ज्यादा। कितने करीब? जान से ज्यादा। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम भी इस जलसे में बैठे ना होते। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम्हारी जबानों पर या रसूल अल्लाह के नगमे ना होते। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो अलसिया फौज में ये जलसा ना होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो ये इंतजाम ना किया गया होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये सरों पे टोपियां ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज चेहरों पे ये दाढ़ियां ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये हरारत ईमानी ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते, आज दुनिया में देखो कोई पेड़ को अपना खुदा मान रहा है, कोई आग को अपना खुदा मान रहा है, कोई पत्थर को अपना माबूद मान रहा है। लेकिन तुम्हें मुझे अल्लाह ताला की मारिफत किसने अता की? अल्लाह ताला का रब होना, परवरदिगार का एक होना किसने बताया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। और वही पैगाम मदीने से यहाँ तक आया है, उसे ख्वाजा ने पहुँचाया है, उसे वलियों ने पहुँचाया है। और आपके गांव तक वही पैगाम लेकर अल्लाह वाला आया है जिसका आज तुमने उर्स सजाया है। वही तो पैगाम था जिसके लिए आज कमेटी ने चंदा किया और उसकी महफिल सजा दी। ये इश्क की बातें होती हैं, इश्क, और वो भी सच्चा और वो भी हकीकी। ये नौजवान बैठे हैं, इश्क की बात चले तो ये बड़े उछलते हैं, क्योंकि आज दुनिया के अंदर मजाजी मोहब्बत बड़ी आम हो गई। ये छोटे छोटे टिपन्ने 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे चैटिंग, डेटिंग, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, नाक अभी तक संभालनी नहीं आई मगर सेटिंग। समझ रहे हो? हालात यही है। जरा जरा से बच्चे देखो, हर गली के नुक्कड़ पे खड़ा मिलेगा, अपने आप को दीवाना बताएगा, आती जाती पे नजर डालेगा, कभी इधर कभी उधर रीछ बना हुआ है। इधर देखो उधर, हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत, आई लव यू, हमें प्यार है। ये क्या तमाशा ऐ मेरे प्यारे, जिस इश्क की तुम बात करते हो ये मजाजी मोहब्बत है, रुसवा कर दिया करती है। ये वो इश्क है कि शायर ने कहा इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते। ये है मजाजी, मगर हकीकी वो मोहब्बत कैसी, वो इश्क कैसा, वो बड़ा पाकीज़ा है। इधर मिलती है रुसवाई, इधर मजाजी मोहब्बत में जिल्लत। देखते नहीं हो सुबह को गांव में चर्चे होते हैं, रात फला का लड़का दीवार कूद रहा था, होते नहीं है चर्चे? रात फला का लड़का दीवार पे छलांग लगाता हुआ मिला। संभालो मेरे भाई, खुद को संभालो, ये मजाजी मोहब्बत ना करो। मोहब्बत करनी है तो अपने आका से करो, मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो। ये जिनसे तुम दिल लगाते हो, जिनसे तुम नैन में टक्कर
بکا کرتے ہو, جن کے تم دیوانے بن جاتے ہو, جس حسن کو دیکھ کر تم فدا ہو جاتے ہو, یہ فانی حسن ہے. یہ 10 سال 15 سال 20 سال کی بہار ہے. عمر بڑی بڑھاپا آنے لگا, عمر بڑی جھریاں پڑنے لگی, عمر بڑی چہرہ سکڑنے سمٹنے لگا, عمر بڑھنے لگی, تو پھر حالت یہ ہو گئی جس کے لیے مرنے کی باتیں کرتے تھے ایک ساتھ رہ کر بھی اب اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے, اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں, اب اس سے بولنا بھی گوارا نہیں. کیا ہوا؟ کیونکہ اس حسن سے دل لگایا جس حسن کی کشش چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اس حسن پہ مر مٹے جو حسن چند مہینوں چند سالوں میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں تجھے مدینے والے آقا کا حسن بتاؤں, تاجدار مدینہ کا حسن بتاؤں. تم نے حسن کی باتیں سنی ہوگی, حسن کے قصے سنے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا, اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا. اب ذرا توجہ کرو اور بات سمجھ میں آتی جائے تو احساس کراتے جاؤ, مچل کے بولتے بھی جاؤ, پیار سے بولو. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہو نا ان کا حسن. اب سنو, فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنا حسن دیا. فرمایا گیا اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے. کتنے 10. پروردگار عالم نے 10 حصے حسن کے کیے, 9 حصے اکیلے حضرت یوسف کو عطا کر دیا. ایک حصہ حسن باقی رہا, وہ ایک حصہ حسن ساری کائنات کو دیا گیا, ساری دنیا کو ملا, سارے زمانے کو ملا. 9 حصے حسن حضرت یوسف کو, ایک حصہ حسن سارے زمانے کو, ساری کائنات کو. اب لوگوں ذرا غور کرو, اتنا حسین بنایا اللہ نے. فرمایا گیا آپ چہرے پہ نقاب ڈال کر رکھتے تھے, اس لیے کہ جو چہرے پہ نظر ڈالتا تھا چہرے میں وہ چمک تھی, چہرے میں وہ دمک تھی, کہ چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی, چہرے پہ نظر نہیں رکتی تھی. آج بھی جب سورج شباب پہ ہوتا ہے, جب تم سورج کو دیکھتے ہو تو سورج پہ نظر نہیں ٹکتی ہے, سورج پہ نظر نہیں رکتی ہے. اے لوگوں, یہ جو سورج نظر آتا ہے اس پر نظر جمائی نہیں جاتی. یہی حضرت یوسف کا حسن اسی طرح سے تھا, وہ چمک چہرے پہ تھی کہ جب کوئی نظر ڈالے تو نظر رکتی نہیں ہے, نظر ٹکتی نہیں ہے, نظر ٹھہرتی نہیں ہے. اے لوگوں, اب ذرا حسن دیکھ لو, ایک طرف حضرت یوسف کا حسن ہے اور ایک طرف مدینے والے مصطفیٰ کا حسن ہے. ادھر حسن یوسف ہے, کوئی نظر ڈالے تو نظر ٹکائی نہیں جاتی, نظر جمائی نہیں جاتی. اور میرے آقا کا حسن وہ ہے جب کوئی نظر ڈالے تو نظر ہٹائی نہیں جاتی. ادھر نظر ٹکائی نہیں جاتی, جمائی نہیں جاتی, اور ادھر حسن مصطفیٰ پر نظر ہٹائی نہیں جاتی. حسن کی باتیں کرنے والوں, عشق کی باتیں کرنے والوں, سنو عشق کیا ہے. یہ بارگاہوں میں ملے گا پیغام, اللہ والوں کی خانقاہوں میں, یہ اللہ والوں کی زندگیوں میں پیغام ملے گا. فرمایا گیا کسی عاشق نے کہا عشق سنت ہے خدا کی, عشق میراث ازل, عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل. عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد, عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد. عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست, عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست. یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کیا سناؤں, اور ٹھنڈ میں اتنے کم لوگ جب رہ گئے ہو اور ایسا ماحول بن گیا ہو, عجیب سا لگتا ہے. لیکن سنو, توجہ کرو, عشق سنت ہے خدا کی, عشق میراث ازل, عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل. عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد, یہ عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد. عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست, عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الست. عشق آدم کا حوالہ, عشق ہوا کا وجود, عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود. عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح, عشق نے ہی آ کے ڈالا نوح سے طوفان نوح. عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ, عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ. عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل, عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل. عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں, عشق نے زمزم نکالے جب
जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। दो मिसरों में इश्क समझो, मफहूम में इश्क समझो, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, जश्ने दादा मियां हुजूर, रजा बशीरी कमेटी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरसिया भोज का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर जिंदाबाद। ये तो है इश्क हकीकी, मगर नजरों की सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था। इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई। इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा ये था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है, बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। इन 2 दिन का बच्चा क्या खाता है, फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा, अल्लाह की कुदरत है। अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह
اللہ نے بھوک سے آزمایا، اللہ نے بھوک سے آزمایا، خوف سے آزمایا، پھر اللہ نے مالی نقصان، مال کے نقصان سے آزمایا، جان کے نقصان سے آزمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھنا عشق میں امتحان ہوتا ہے، عشق میں آزمایا جاتا ہے، عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو، خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی، دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا، اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر سہما ہوا ہے، بولو ڈرا ہوا ہے، گھبرا، پریشان نظر آتا ہے، فکر ابھی سے لگی ہے، رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے۔ کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ بات جان لو، ہمیں کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں، کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا، کبھی اذانیں بھی ہوتی تھی یو پی میں، بولو، کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا، اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے، وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے جو بارش برساتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید
से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों कुछ खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों कुछ खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों कुछ खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश कर तैयार किया है। अल्लाह अकबर, ये आग का आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहिम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहिम, मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी, उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, तारीख़ इतिहास जैसा क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए, जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाए? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहिम, बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहिम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं, तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहिम, उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे, सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है, मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है कि महफिलें सजाओ, जहाँ जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी है बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामी कद्र मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रखकर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं, ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो
سب سے بڑا بت تھا، کल्हाड़ा اٹھایا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، گھر چلے آئے۔ شام کو جب سارے لوگ میلے سے لوٹ کر آئے، انہوں نے اپنے عبادت خانے کا حال دیکھا، بتوں کی یہ حالت دیکھی، سارے کے سارے غصے میں لال پیلے ہو گئے، آ گئے۔ سب نے کہا بھئی یہ پتہ لگاؤ کس نے کیا یہ کام؟ تو کسی نے کہا ایک ہی تو ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ایک ہی تو ہے جو ہمارے پتھر کے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ کہنے لگے وہ فقط ابراہیم ہے، تو ایک کام کرو ابراہیم کو بلاؤ، سزا دو، ابراہیم کا یہی کام ہے، یہ ابراہیم نے کیا ہے۔ ان سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلا کر سوال کیا، اے ابراہیم یہ بتاؤ ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے، ان معبودوں کو کیا تم نے توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو بڑا والا بت ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اس بڑے والے بت نے توڑ دیا ہے۔ کیوں کہا یہ جانتے ہو کہ بڑے والے نے توڑ دیا؟ اس کی بھی وجہ پیغمبر خدا ہے نا، دلیل بنایا تو اسی بڑے والے بت کو بلایا۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا۔ لوگ ہنس کے کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا یہ پتھر کا بت کلاڑی اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ ان کو مار سکتا ہے؟ کیا یہ توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو مانتے ہو کہ یہ اٹھا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، دل نہیں سکتا، فرماتے جب تم جانتے ہو کہ کچھ نہیں کر سکتا، بیکار ہے، تو پھر تمہاری عقل پہ حیرت ہے، افسوس ہے، پھر بھی ایسے بے جان اور بے بس خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے پتھر کے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو۔ اتنا کہا تو لوگ ناراض ہو گئے، سارے کے سارے نمرود کے پاس چلے گئے، کہنے لگے نمرود سے جا کر کہیں گے اس کے کسی جنگ کے میدان میں جنگ کے لیے نکلے ہیں، آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چلچلاتی دوپہر کی دھوپ ہے، راستے میں آپ نے ایک پہاڑی پر لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تو معلوم کیا کیا معاملہ ہے، کیوں اوپر یہ آنا جانا لگا ہوا ہے۔ بتایا گیا یہاں اوپر کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں، کوئی درویش بیٹھے ہیں، اے بادشاہ وہ دعا کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے، یہ بھیڑ اسی لیے ہے، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ بادشاہ نے سوچا میں محاذ پر جا رہا ہوں تو کیوں نہ جاتے جاتے اپنے لیے اللہ والے سے دعا کرا کے جاؤں۔ روک دیا لشکر کو، کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا اللہ والے سے دعا کرا لیتا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، مشکل سے پہاڑ پر چڑھے، تھکن ہو گئی، اوپر جا کر دیکھا تو لائن لگی ہے، نمبر ہے، کافی دیر کے بعد میں کافی لمبی لائن لوگوں کی لگی ہے، پیچھے آپ بھی کھڑے ہو گئے لائن۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میں جب آپ کا نمبر آیا آپ آگے گئے، جا کر کہنے لگے اے درویش دعا کر دو محاذ پر نکلا ہوں۔ ادھر یہ جو درویش بنا بیٹھا ہے کوئی اور نہیں، وہی بہروپی آئے، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنے لگا، دعا دی اور اس کے بعد میں نصیحتیں کرنے لگا۔ اے بادشاہ اللہ کی مدد کے ساتھ لڑنا، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرنا، نصیحتیں کرنے لگا۔ بادشاہ جب جیت کر آؤ فتح حاصل کر لو تو مغرور نہ ہونا، گھمنڈ نہ کرنا۔ بادشاہ کو اس بار احساس ہی نہیں ہوا، نصیحتیں بھی کر دی، دعا بھی کر دی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے چند سکے مسلح کے نیچے رکھے اور اجازت لی، الٹے پیروں جب واپس چلنے لگے تو رومال جھاڑ کے یہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا اے بادشاہ ذرا ٹھہرو، اے اورنگزیب ذرا رک جاؤ، اب کی بار آپ مجھے نہیں پہچان پائے، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اتنا سنا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر فرمانے لگے ہاں اب کی بار تو میں واقعی تجھے نہیں پہچان پایا، بول کیا انعام چاہتا ہے؟ اب کی بار واقعی تو نے ایسا حلیہ بنایا کہ میں تجھے پہچان نہیں پایا، بتا کیا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تمہارے تاج میں جو ہیرے لگے ہیں مہنگے ہیں، قیمتی ہیں، یہ اپنا تاج مجھے دے دو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا تاج اتارا اور اس کے قدموں پر رکھ دیا، کہا لے یہ تیرا ہو گیا۔
فرمانے لگے ابھی جلدی میں ہوں، جنگ پہ جا رہا ہوں، محاذ پہ جا رہا ہوں، یہ تو دے دیا جو دینا، پھر آنا میرے دربار میں اور انعام دوں گا تجھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنا فرما کر جب واپس چلنے لگے، بیروپیے نے کہا بادشاہ ذرا رک جاؤ، اورنگزیب ذرا رک جاؤ۔ آپ رکے، پیچھے مڑے، فرمایا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا بادشاہ یہ آپ کا تاج آپ اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات، تو نے تو انعام پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اب کیوں نہیں چاہیے؟ کہنے لگا بادشاہ بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا، بہت کچھ سمجھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ یہ کہنے لگا ہے اورنگزیب سنو، میں نے جھوٹ موٹ کا حلیہ بنایا، یہ اللہ والوں کا سا حلیہ بنایا، یہ درویشی اختیار کی، ڈھونگ رچایا میں نے، جھوٹ موٹ کی داڑھی رکھی، جھوٹ موٹ کا صافہ پہنا، یہ لباس پہنا، جھوٹ موٹ کی تسبیح پکڑ کر یہ حلیہ بنا کر میں اللہ اللہ کرنے لگا، لوگ دھوکے میں آ گئے۔ اے بادشاہ میری سمجھ میں مسئلہ آ گیا، جب میں نے جھوٹ موٹ کا یہ روپ اختیار کیا تو بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اور اگر میں سچ مچ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسا کر عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤں تو پھر یہ تاج کیا ہے، تخت کیا ہے، ساری کائنات کے خزانے اللہ مجھے عطا فرما دے گا، کیا کچھ نہیں پھر اللہ دے گا۔ کہنے لگا بادشاہ بات سمجھ میں آ گئی، اب یہ مال و دولت نہیں چاہیے، جھوٹ موٹ کا حلیہ بنایا تھا تو اتنا ملا کہ بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اگر سچ مچ میں ایسا ہی ہو جاؤں، سچ مچ میں ایسا ہی بن جاؤں تو پھر میرا رب مجھے کتنا نوازے گا، پھر میرے اللہ کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہوں گی۔ لمحوں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، عقلیں کھل جاتی ہیں، عقلوں کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار اس دن کے بعد میں وہ واقعی درویش بن گیا، اللہ اللہ میں لگ گیا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے جو نبی کا سچا غلام بن جائے اس کی تو شان بڑی، جو جھوٹ موٹ میں بھی ایسا حلیہ بنا لے اسے بھی اللہ بڑی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ داڑھی کسی نے رکھ لی، بھلے وہ نماز نہیں پڑھتا، بھلے وہ عالم نہیں، مگر پھر بھی لوگ اسے عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی ٹوپی اسلامی حلیہ بنا کر چلے لوگ عزت دیتے ہیں، تو پھر اگر کوئی واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام ہو جائے تو پھر اسے دنیا کتنی عزتیں دے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کالا، غلام ابن غلام، مگر ایک دن مصطفیٰ جان رحمت سے نظر لڑ گئی، مصطفیٰ کا پیار سینے میں آ گیا، عشق ہو گیا جناب حضرت بلال کو مدینے والے آقا سے۔ اور یاد رکھنا عزیزو، بات عشق کی ہوتی ہے، نام زبان پہ فوراً حضرت بلال کا آ جاتا ہے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ملنے کے لیے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اور دوسرا خلیفہ جن کی شان یہ کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان جب ان کا نام سنے تو ان میں زلزلہ آ جائے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم۔ مگر جب حضرت بلال آئے ہیں، حضرت عمر اپنی کرسی سے اٹھ گئے، جس جگہ بیٹھے تھے اپنی مسند سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، اے عمر آپ تو خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، پھر بھلا بلال کے لیے یہ سب کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا سنو، ایک بات اچھی طرح جان لو، یہ بلال پہلے تو غلام تھا امیہ بن خلف کا، مگر جب اس نے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا اور حضرت بلال سے بھی کہنے لگے ہیں بلال جب سے تم مدینے والے آقا کے غلام بن گئے اسی وقت سے امت کے امام بن گئے۔ جب عزتیں مصطفیٰ نے عطا کی ہوں تو پھر عمر کی کیا مجال کے بلال کا ادب نہ کرے، بلال کی عزت نہ کرے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے کے اندر سے بتوں کو آقا نے نکالا، جب بتوں کو توڑا گیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بلال کو پکارا، حضرت بلال آ گئے، یا رسول اللہ حاضر ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا اذان پڑھو، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اتنا بڑا دن ہے آج بھی بلال سے اذان پڑھوائیں گے؟ میرے
میرے آقا نے فرمایا مار کھا کے بلال اذان، مار کھا کے اذان پڑھے بلال، سفر میں اذان پڑھے بلال، میدان جنگ میں اذان پڑھے بلال، ہر جگہ جب بلال اذان پڑھے تو پھر آج اتنا بڑا موقع آیا، اللہ نے عزت عطا کی، تو پھر آج کیوں بلال اذان نہیں پڑھے؟ آج بھی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جو کفر کے دلدل سے نکل کر میری غلامی میں آتا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عزتوں کے تاج عطا کیے جاتے ہیں۔ حضور نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی غلامی سے عزتیں ملتی ہیں۔ لوگوں حضور کے سچے غلام بنو، حضور سے محبت کرو، عشق کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر جب بن گئے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اشراف وقت بیٹھے ہیں، مشیر و وزیر بیٹھے ہیں، سفیر بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے۔ میرے نبی کی سنت ہے اگر روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لو۔ حضرت سلمان فارسی نے جب روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گرا اٹھا کے کھا لیا۔ برابر میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کان میں کہا سلمان فارسی یہ کیا کر رہے ہو؟ کان میں کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اب آپ گورنر ہو، گورنر، یہ آپ کو زیب نہیں۔ اتنا سنا تو حضرت سلمان فارسی آہستہ بھی کان میں جواب دے سکتے تھے مگر زور سے جواب دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سنو، آج بھلے ہی میں گورنر بن گیا ہوں مگر میں وہ وقت نہیں بھولا جب سر پہ کھجوروں کی ٹوکریاں اٹھاتا تھا، جب ایک باغ میں نوکری کرتا تھا، باغبانی کیا کرتا تھا، کھجوروں کی ٹوکریاں سر پہ اٹھاتا تھا، پھر مصطفیٰ کی غلامی میں آیا، پھر تاجدار مدینہ کی غلامی نے عزتوں سے نوازا، پھر مجھے یہ عزت ملی، یہ میرے سر پہ جو بال ہیں یہ مصطفیٰ کی غلامی کے اگائے ہوئے ہیں۔ آج جو عزتیں ہیں مصطفیٰ کی غلامی کے سبب ہیں۔ میں گورنر بن کر ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دوں۔ فرماتے سنت مصطفیٰ کو میں ترک نہیں کر سکتا، نبی کی سنتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ میرے آقا کے صحابہ کی محبت ہے، یاد رہے یہ محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ عشق مصطفیٰ سے زندگی بنتی ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ عشق مصطفیٰ کی بدولت عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی اگر عزتیں ملیں گی تو مسلمانوں یہ جو کمی آئی ہے یہ اس وجہ سے کہ ہم دنیا کے حریص ہو گئے، مال و دولت کے حریص ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرو، مدینے والے آقا سے سچا پیار کرو، خدا کی قسم عزتیں بڑھ کے تمہارے قدموں کے بوسے لیتی نظر آئیں۔ مگر آج کہاں سے عزت ملے؟ افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے جب سوشل میڈیا پر آئے دن یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ ہماری بیٹیاں سوشل میڈیا پر آج ڈانس کر رہی ہیں، ٹھمکے لگا رہی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ میں ہماری بچیوں کا ملنا جلنا، آنا جانا، دوستیاں کرنا، یہ سب ہو رہا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتی ہیں مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میری بیٹی نہیں ہے، آج کسی کی بیٹی ہے کل تیری بیٹی بہن ہے، یا تیرے رشتے میں کوئی ہو سکتی ہے، پھر کیا کرو؟ پوری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے پر غور کریں اور سنجیدگی سے اس کا حل تلاش کریں۔ واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری سوشل میڈیا پر، مجھے کسی نے بھیجی اور اس پر لکھا ہوا تھا ایک مسلم بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ محبت ہو گئی، اس کے ساتھ چلی گئی، شادی کر لی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، لا کر خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اس کو لا کر دیتا ہے، کہتا ہے اس کو کھا۔ اس کے منہ کے اندر زبردستی ڈال رہا ہے خنزیر کا گوشت، اور وہ اس کی کیفیت بدل رہی ہے، اس کو الٹیاں سی آ رہی ہیں۔
ایک اور ویڈیو نظر سے گزرا جس میں مسلمان لڑکی کسی کافر کے ساتھ میں دوستی یا پیار محبت، وہ اس کو لے کر گئے ایک کمرے کے اندر، وہاں اور 4-5 بیٹھے ہیں اور وہ یوں ہاتھ اٹھا کر خوشی سے فخر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کارنامہ کیا، ایک مسلمان کی لڑکی کو پھنسا کر لے آیا۔ پھر وہ لڑکی وہاں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ لی۔ یہ شرم کرو مسلمانوں، یہ گھروں کا کیا ماحول بن گیا۔ خدا کے لیے ان بچیوں کا خیال کرو، یہ جو ہمارے گھروں کی بچیاں باہر نکلتی ہیں، نظر رکھو کہاں جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں۔ اور تعلیم کے نام پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یاد رکھنا ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر دے۔ ایسی تعلیم کس کام کی جو ہماری بچیوں کا ایمان ہی برباد کر ڈالے۔ گھر میں بٹھا کر انہیں تعلیم دو، خود بنو ٹیچر، اس کی ماں ٹیچر بنے، گھر میں بٹھا کر تعلیم دو، بھائی اس کو تعلیم دے، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر تعلیم دلائیں جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پر ہم اعتماد بھروسہ کر سکتے ہیں، ساتھ اس کو جائیے چھوڑنے کے لیے لے کر آئیے، بالکل بھی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ وقت نہ ملے کہ بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے۔ میرے عزیزو، وقت آ گیا ہے، اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مار پیٹ کر کبھی گھائل کیا جاتا ہے، کبھی پولیس کے ذریعے انہیں جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ اپنے طرز زندگانی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی عادتیں اپنے اعتبار بدلنے، دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ، دنیا کی رنگینیوں نے برباد کر دیا، مال و دولت کے جو ہم حریص بن گئے، اس ہرس نے ہمیں برباد کر دیا۔ میرے حضور نے باضابطہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں یہ خوف نہیں کہ کفر پلٹ کر آئے گا، مگر یہ خوف ہے کہ مال دنیا، مال و دولت، دنیا کی دولت کی ہرس میری امت کو برباد کرے گی، اور وہی نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ مال و دولت کا اتنا لالچ، آج دلالیاں اس قدر ہے، اللہ خیر فرمائے، جہاں جس کا موقع لگتا ہے، جیسا بھی موقع لگتا ہے، 100 روپے کی دلالی کا بھی موقع لگتا ہے، وہ وہاں بھی نہیں چوکتا۔ اپنے رشتہ دار، اپنے سگے رشتوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں چوکتا۔ اگر کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کے لیے چلے گئے تو وہ ہمدردی کے لیے نہیں، بلکہ وہاں بھی کوشش یہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں 2-4 ہزار روپے مار لیے جائیں، 2-4 ہزار کی دلالی کسی طرح لگ جائے۔ کسی کو اگر کوئی سامان دلانے چلے گئے، اس میں 2-4 ہزار کی دلالی کر لی، اس میں 2-4 ہزار مار لی۔ کسی بھی طرح سے ہو، بہرحال لوگ حد ہو گئی۔ گیس کے سلنڈر بھی کسی کو دلوا رہے ہیں تو اس میں بھی دلال۔ جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے مگر ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے۔ وہ عورت آئی آ کے کہنے لگی حضور دعا کر دیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی خدا ہیں، میرے بچوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، کم عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹا 15-16 سال کا دنیا سے چلا گیا۔ کتنی کم عمر تھی، 15-16 سال کی عمر، بڑی مختصر سی عمر، چھوٹی سی عمر۔ مگر سنو، وہ عورت کہتی ہے میرے بچے کم عمر میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کتنی عمر میں جاتے ہیں؟ تاجدار مدینہ کے عاشقوں غور کرو، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون، اے ضعیفہ، ذرا بتا تیرے بچے کتنی عمر میں مر جاتے ہیں، کتنی عمر میں چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگی ہے پیغمبر خدا، کوئی میرا بچہ 100 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی میرا بچہ 200 سال کی عمر میں مر جاتا ہے۔ کہتی ہے اتنی کم عمر ہوتی ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے۔ 100 سال 200 سال کی عمر کہہ رہی ہے اتنی کم عمر میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری کتنی ہو رہی ہے بھیا؟ لے دے کے 60-70، کوئی 80 کے اوپر نکلتا ہے۔ اتنی مختصر ہماری عمر۔ وہ کہتی ہے 100 سال 200 سال، کہتی ہے بڑی کم عمر ہوتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون، تو کہتی ہے تیرے بچے 100 سال 200 سال میں جاتے ہیں، کہتی ہے بڑی چھوٹی عمر پاتے ہیں، بڑی مختصر سی عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ایک امت کے بارے میں بتاؤں، آنے والے زمانے میں لوگ ایسے بھی ہوں گے، آخری امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی۔ کہنے لگی کتنی مختصر؟ آپ نے فرمایا ان کی عمریں 50 60 70 سال، مشکل سے کوئی 100 سال کی عمر پائے گا۔ وہ زمانہ بھی آئے گا اتنی کم عمر میں لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اتنی کم عمر میں لوگوں کے انتقال ہو جائیں گے۔ اتنا سنا تو وہ خاتون
کہنے لگی اے پیغمبر خدا وہ جو لوگ ہوں گے جنہیں 50-60 سال کی زندگی ملے گی, جنہیں مشکل سے 100 سال کی زندگی ملے گی, اتنی کم عمر پائیں گے. کہنے لگی مجھے لگتا ہے اتنی کم عمر میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, نہ گھر بنا پائیں گے, نہ زمینیں خرید پائیں گے, نہ عمارتیں بنا پائیں گے, نہ دنیا میں کچھ کر پائیں گے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے سنا, آپ نے فرمایا وہ خاتون سن لے, وہ تو کم عمریں پائیں گے, کم عمریں ضرور ہوگی مگر گھر ایسے بنائیں گے ان سے پہلے کسی نے بنائے نہیں ہوں گے, زمینیں اتنی خریدیں گے ان سے پہلے کسی نے خریدی نہ ہوگی, دنیا دار اتنے بڑے ہوں گے دنیا داری میں گر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر اتنی چھوٹی سی زندگی ہوگی, اس زندگی کو وہ گھر بنانے میں لگائیں گے, زمینیں خریدنے میں لگائیں گے, وہ لوگ اتنی چھوٹی سی زندگی کو دنیا داری میں لگا دیں گے. تو کہنے لگی ذرا یہ بتاؤ وہ اپنے رب کو راضی کب کریں گے, اپنے پروردگار کو کب راضی کریں گے, اپنے خدا سے محبت کو کب مضبوط کریں گے, رب سے تعلق کو مضبوط کب کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خاتون کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50-60 یا 100 سال کی ہونے والی ہے, کہنے لگی اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر اتنی کم ہونے والی ہے, کہتی ہے میں دنیا داری چھوڑ دوں, کوئی دوسرا کام ہی نہ کروں, فقط اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤں. اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی, اس میں بھی زمینیں, مکان, گھر, بلڈنگ, عمارتیں. اور یہی تو بات ہے, وہ محل جو آج ہم بنا رہے ہیں ہم سے پہلے کسی نے نہیں بنائے تھے, وہ عمارتیں جو آج ہم تیار کر رہے ہیں ہم سے پہلے کسی نے تیار نہیں کی تھی. ٹیکنالوجی ترقی, ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ہم دنیا اور سائنس اور ان سب چیزوں پہ اس درجہ اعتبار کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو فقط اپنی طاقتوں میں سجا کے رکھ دیا. ہماری قوم نے سوچ لیا کوئی مرے گا تب قرآن پڑھیں گے, کسی کا دم نکلتا ہوگا تب سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے, کوئی بیمار ہوگا تب اس پہ قرآن پڑھ کے دم کریں گے. ہم نے سمجھ لیا کہیں قرآن آنی ہوگی گھر میں برکت کے لیے تب ہم قرآن پڑھیں گے, جب ہمارے یہاں کوئی 40واں آئے گا تب ہم قرآن پڑھیں گے, جب ہمارے یہاں کوئی 20واں 10واں ہوگا تب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. لیکن میرے عزیزوں قرآن اس لیے نہیں تھا کہ فقط 40ویں میں پڑھا جائے, قرآن اس لیے نہیں تھا کہ فقط اسے کسی کے مرنے پہ پڑھا جائے, قرآن اس لیے نہیں تھا کہ فقط قرآن مجید کو کسی بیمار پر دم کرنے کے لیے پڑھا جائے. نہ میرے عزیزوں قرآن اس لیے نہیں تھا, قرآن تو اس لیے تھا اے مسلمان قرآن ملا ہے, دستور حیات ہے, تیری کامیابی کا راز اسی میں ہے. تو قرآن پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا, قرآن پڑھ کر سمجھ لے تجھے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں روٹی قرآن عطا کرے گا, قرآن تجھے ترقی بھی دے گا, قرآن تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا. تو ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے, قرآن تیرے لیے راہ ہموار کر دے گا. بدقسمتی ہے تمہاری میری, اس قوم کی بدنصیبی ہے ہم نے قرآن طاقوں میں رکھ دیا اور یہودیوں نے قرآن کو اٹھا لیا, انہوں نے فائدے کے لیے قرآن پڑھا, انہیں فائدہ ضرور پہنچا ہے. عیسائیوں نے قرآن اٹھایا, اپنا فائدہ قرآن میں ڈھونڈنے لگے, قرآن نے انہیں فائدہ پہنچا دیا. اے لوگوں غور کرو, اگر کافر, اگر غیر مسلم, اگر یہود و نصارا قرآن کو اپنے فائدے کے لیے پڑھنے لگے, جب انہیں فائدہ قرآن پہنچا دے, تم اور ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اور آپ تو قرآن کے ماننے والے ہیں. خدا کی قسم اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھے, اللہ کی قسم ہم دنیا میں سب سے زیادہ ترقی والی قوم بن جائیں گے, سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہم ہوں گے, ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ترقی کرنے والا نہیں ہوگا. اور کل ہماری تاریخ نے بتایا جب لوگ بکریاں چراتے تھے, جب لوگ انہی کاموں میں رہتے تھے, کسی کو شعور نہیں تھا, سلیقہ نہیں تھا, تب قرآن پڑھنے والوں نے دنیا کو سلیقہ بھی دیا, شعور بھی دیا اور دنیا کو ترقی سے ہمکنار کیا, دنیا کو سائنس بھی سکھایا, دنیا کو سائنٹسٹ بن کے بھی دکھایا. قرآن پڑھنے والے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں میرے عزیزوں. ان قرآن پڑھنے والوں نے, اگر تمہارے میرے درمیان آج یہ مشینیں آ گئی ہیں, یہ مشینیں آج سے تمہارے میرے درمیان ہیں, یہ مشینیں کیسے بنی ہیں, ان مشینوں کو بنانے کے لیے ریسرچ تو کیا گیا ہے, مگر سنو 1400 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھو, صحابہ نے قرآن سے یہ نتیجے پہلے ہم نے اپنے بندوں کو بنا دیا. یا اللہ کون سے بندوں کو بنا دیا؟ فردوس کا وارث, جنت کا وارث. اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو بنا دیا. یا اللہ کون سے بندے ہیں جنہیں تو نے جنت کا وارث بنا دیا؟ اللہ کا کلام ہے من کان تقیا، فرمایا انہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی شعار ہیں، پرہیزگاروں کو فرمایا ہم نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا. اور اگلے مقام پہ تو اللہ نے باضابطہ فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے فرمایا جنت الفردوس کا وارث بنایا. ٹہری خواجہ کے زندہ دل سنی غیور مسلمانوں ذہن قریب کرنا، بات سننا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت الفردوس کا وارث بنایا. پہلے یہ سمجھو جنت الفردوس کیا؟ جنت کے کئی درجے، جنت الماوا جنت کا ایک درجہ، جنت النعیم جنت کا ایک درجہ. مگر بارگاہ مصطفیٰ میں چلو، تاجدار مدینہ نے اعلان فرما دیا، تمہارے میرے آقا نے بتا دیا جنت میں کئی درجے ہیں، مگر جنت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرو، جب بھی پروردگار سے مانگا کرو جنت، جب بھی جنت کا سوال کیا کرو، آقا نے فرمایا اپنے رب سے، پروردگار سے جنت الفردوس مانگا کرو. جنت مانگو تو جنت الفردوس. یا رسول اللہ جنت الفردوس مانگے کیا خاص ہے؟ آقا نے فرمایا جنت الفردوس وہ جنت کا درجہ جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. جنت الفردوس جنت کا وہ درجہ، آقا فرماتے ہیں جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہے، یہ وہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے. عزیزو جنت الفردوس مانگا کرو. آقا نے بندوں، آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دے دیا. عزیزان گرامی القدر، یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا وارث ہم نے متقیوں کو بنا دیا. متقی کون ہوتے ہیں؟ آؤ ذرا قرآن پاک سے معلوم کیا جائے. اے اللہ تعالیٰ کے کلام بتا متقی کون ہوتے ہیں، متقیوں کا مقام کیا ہوا کرتا ہے، متقیوں کا اسٹیٹس کیا ہوا کرتا ہے. تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے متقی کی شان اگر سمجھنا ہے تب بھی قرآن پڑھنا پڑے گا. متقی کا اسٹیٹس سمجھنا ہے تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا. متقی کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا. اور یہ جاننا ہے متقی کون ہوتا ہے تب بھی تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب قرآن متقی کی شان بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ کا کلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تقوی شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے. اگلے مقام پہ فرمایا ان اللہ مع المتقین، فرمایا اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے ساتھ ہے. اب ذرا قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اے رب کے کلام یہ تو سمجھ میں آیا متقی کی شان بڑی ہے، متقی کا مقام بڑا ہے، مگر ذرا قرآن یہ بتا متقی کوئی بندہ بنتا کیسے ہے، متقی کسی کو یہ خطاب کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پروردگار کا قرآن بتاتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں متقی جاننا ہے کون ہوتا ہے تو آؤ جان لو متقی کون ہوتا ہے. رب کعبہ نے اعلان کر دیا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں باادب رہے، جس کی آواز پست رہے، جو حبیب کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی عطا فرما دیتا ہے. تقوی اسے اللہ عطا کرتا ہے جو با ادب ہوتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے. پتا لگ گیا کوئی بھی شخص کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے سجدے کر لے، تقوی شعار نہیں بن سکتا. صرف نمازوں کی بنیاد پر کوئی متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ دل میں مصطفیٰ کا ادب نہ ہو.
जब तक कि ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो, दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है ना। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है।
ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, वारिस को हक होता है मगर अल्लाह की जात। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को तारीख के सफ़हात में, हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुल्फा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना।
बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ान गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत